پتہ ہے اذیت کیا ہے؟ چلیں اذیت کی ایک حد بتاتا ہوں۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کے پوری طرح سے عادی ہو جائیں اور پھر اس سے آپ کو کنارہ کرنا پڑے۔ رابطہ ختم کرنے کی وجہ کوئی بھی ہو، دل کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی۔ دل تو صرف اپنے من پسند شخص کو چاہتا ہے، کسی بھی صورت اس شخص کے قریب رہنا چاہتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور وہی شخص آپ سے دور ہو۔ اس شخص کو دن رات اپنے رب سے گر گرا کر دعاؤں میں مانگتے ہیں اور پھر بھی وہ شخص آپ سے دور ہو۔ اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ آپ کسی شخص کے اتنے عادی ہو جائیں کہ اس کو ہر روز سننا جیسے آپ پر واجب ہو، اور پھر اسی کی آواز آپ کے کانوں سے چھین لی جائے، اس شخص کو دیکھنے کا حق آپ کی آنکھوں سے واپس لے لیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی کوئی اذیت اور ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دو اور نتیجتاً وہ تمہیں آزمانے لگے۔ شدید ترین تنہائی کا عالم ہوتا ہے، صرف گمانوں کے سہارے پر بہتے چلے جانا اور پھر وفا پر قائم رہنا، اپنے دل کو خیالات کو بدگمانی کی گندگی سے بچانا، اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا اور پھر محبوب کی جدائی سہنا ایک الگ قیامت ہے۔ جس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا وہی تنہا کر دیتا ہے، اپنی طرف جاتے راستوں کے کنارے تک مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تلاش کرو۔ جس کو پہلی بار اتنی مشکل سے پہچانا ہو، وصل کی خوشبو دیے بنا جدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایک بار پھر سے مجھے تلاش کرو۔ جس کا خیال اندھیروں میں چراغ سحر ہو، وہی اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، جنگلوں میں بھٹکا دیتا ہے، کنویں میں پھینکوا دیتا ہے، سولی پر چڑھا دیتا ہے، خود ہی دلوں میں اپنی جستجو رکھتا ہے اور پھر خود کو ہزاروں پردوں میں چھپا کر پوچھتا ہے کہاں ہے محبت؟ اگر ہے تو جاؤ اپنے محبوب کو تلاش کرو اور پالو۔ زنجیروں میں جکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے محبت ہے تو خود کو آزاد کراؤ اور پالو۔ تمہیں پتہ ہے تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ جب ہزار پردوں میں موجود ذات سے محبت ہو جائے اور شعور کے سارے پردے وا کر کے وہ کہے کہ گھنگرو پہن کر دیوانے بن جاؤ، تم سے زبان چھین کر کہے کہ میرا نام پکارو، تمہیں جلا کر راکھ کر دے اور پھر پوچھے بتاؤ محب کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں سب کچھ خود پر منحصر ہوتا ہے، کسی کو بلانا، یادوں سے دور جانا سب انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو کون سمجھائے جن کو حاصل کرنے کے لیے عزت نفس جیسی انمول چیز قربان کی گئی ہو، جن کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے انا اور خودداری کو بہت پیچھے چھوڑ دیا جائے، جن کو پانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں منتیں مانگی گئی ہوں۔ کیا ایسے شخص کے حصار سے نکلنا ممکن ہوتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ جن کے بنا زندگی ویران لگتی ہو، جن کے بنا وقت تھم سا جاتا ہو، جن کے ساتھ آپ کی زندگی کی خوشیاں جڑی ہوں، جن کے ہونے کا احساس آپ کو سکون بخشتا ہو، کیا ایسے لوگوں کے بنا جینا آسان ہوتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی جدائی آسان ہوتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی یادوں سے کنارہ کشی کرنا آسان ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خود کو مصروف کر لو تو یادوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ خود کو لاکھ مصروفیات میں ڈبو لیں، سر سے پاؤں تک خود کو مصروفیات میں ڈبو لیں، لیکن یادیں پھر بھی یادیں رہتی ہیں۔ ہاں یہ یادیں کسی عادی جلی بجھی چنگاری کی مانند وجود کو چلاتی رہتی ہیں۔ جانا ہم لاکھ دماغ میں دنیا کی سوچیں بٹھا لیں، مگر آپ کی یادیں تمام سوچوں پر حاوی ہو کر دماغ کو بے بس کر دیتی ہیں، اور بے بسی دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کیا ایسے لوگوں کی یادوں سے چھٹکارا پانا آسان ہوتا ہے؟ ایسے شخص کی جدائی آسان ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس دنیا میں دو طرح سے بچھڑا جا سکتا ہے۔ ایک بچھڑنا تو وہ ہے کہ انسان خالق حقیقی سے جا ملا، اور دوسرا وہ جو زندگی میں زندہ رہتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، جس محبت کا بچھڑنا کہتے ہیں۔ اب کیا کمال کی انسانی فطرت ہے، ذرا غور کریں۔ یعنی محبت میں بچھڑنے تک ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے، بچھڑنے کے بعد دھوکے باز اور برا ہو جاتا ہے، جبکہ مرتے وقت بچھڑنے والا دنیا کا برا انسان ہی کیوں نہ ہو وہ اچھا بن جاتا ہے نا؟ دلچسپ بات، واقعی دلچسپ بات ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو مرنے کے بعد ہمارے دل میں غم کو ڈالتا ہے، اور وہ کون ہے جو محبت کے بچھڑنے پر ہمارے دل میں غصہ ناراضگی ڈالتا ہے؟
نفرت ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ ناراضگی وہ کیوں ڈالتا ہے؟ اور رحم وہ کیوں ڈالتا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے 27 سال بعد ملا، مگر آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ فی الحال انسانی فطرت کو سمجھیں جو بہت دلچسپ حقائق پر مبنی ہے۔ تم کچھ بھی مت کرو، کچھ نہ سوچو، اپنی جان کو آزمائش میں نہ ڈالو، صرف خود کو اذیت ناک سوچوں اور ہر تکلیف دہ عمل سے بچا کر سو جاؤ۔ رب ذوالجلال بخوبی جانتا ہے کہ اس کا بندہ کیسی مشکلوں سے نبرد آزما ہے، وہ تمہارا سوئے رہنا بھی عبادت شمار کرتا جائے گا۔ یہ جان تو رب کی امانت ہے اور اسی کا حکم ہے کہ جان سینت کر رکھو، تو پھر خود کے ساتھ زیادتی کیوں اور حکم عدولی کیوں؟ تم سوچو ذرا، کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں؟ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کیچوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادت جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ پتہ ہے اذیت کیا ہے؟ چلیں اذیت کی ایک حد بتاتا ہوں۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کے پوری طرح سے عادی ہو جائیں اور پھر اس سے آپ کو کنارہ کرنا پڑے۔ رابطہ ختم کرنے کی وجہ کوئی بھی ہو، دل کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی۔ دل تو صرف اپنے من پسند شخص کو چاہتا ہے، کسی بھی صورت اس شخص کے قریب رہنا چاہتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور وہی شخص آپ سے دور ہو، اس شخص کو دن رات اپنے رب سے گر گرا کر دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور پھر بھی وہ شخص آپ سے دور ہو۔ اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ آپ کسی شخص کے اتنے عادی ہو جائیں کہ اس کو ہر روز سننا جیسے آپ پر واجب ہو، اور پھر اسی کی آواز آپ کے کانوں سے چھین لی جائے، اس شخص کو دیکھنے کا حق آپ کی آنکھوں سے واپس لے لیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی کوئی اذیت اور ہوگی۔ وہ ایک شخص جس کی خاطر ہم ہر ایک سے لا تعلقی کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس سے آپ کا کنارہ ہو جائے، جس شخص کو آپ دل کی ساری باتیں بتا کر خود کو ریلیکس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے بات کر کے اچھا فیل کرتے ہیں، اور وہی آپ سے دور ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے زیادہ اذیت اس بات کا ڈر کہ وہ کسی اور کا ہو جائے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا من پسند شخص کسی اور کے حصار میں جائے تو آپ کو پل پل اذیت ملتی ہے۔